ناظرین، آج کا دن بڑا ہی خبروں سے بھرپور دن تھا اور بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس یہ ہو رہی تھیں کہ آج ہی کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی۔ محمود خان صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے یہ بات آ کے اناؤنس کر دی۔ اور اب پنجاب کے بعد، اور چونکہ پنجاب کے معاملے میں بھی گورنر پنجاب نے منظوری دے دی ہے اس سمری کی جو ان کو موصول ہوئی تھی پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق، نہیں کرتے تو نیچرلی 48 آورس کے اندر ویسی ہی تحلیل ہو جانی تھی پنجاب اسمبلی بھی، لیکن دو صوبے اگر اب الیکشن موڈ کی طرف جاتے ہیں تحلیل ہونے کے بعد، تو خان صاحب جو ہے وہ ایک طرف کیمپین کر رہے ہوں گے، دوسری طرف آج کی خبر ایک امپورٹنٹ یہ بھی تھی کہ صدر صاحب کسی بھی وقت وزیر اعظم پاکستان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ خان صاحب ان کو ایک ان کے لیے فیور کر رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت کے لیے، اور ایک سیف ایگزٹ ان کو دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جتنا یہ مزید حکومت چلائیں گے اتنا مزید نقصان موجودہ حکومت کو ہوتا رہے گا۔ ایک طرف خان صاحب اگر الیکشن کی کیمپیننگ کی طرف جائیں گے دو صوبوں کو لے کر، دوسری طرف ہم پی ڈی ایم حکومت کو دیکھیں گے کہ وہ آئی ایم ایف بھی ڈیل کر رہی ہوگی، وہ پرائسز بھی بڑھا رہی ہوگی، تمام بجلی کی گیس کی آلریڈی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، فیول کی، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی اسحاق ڈار صاحب کو بھی لے کر آنے کے بعد اکنامک وزڈم بھی ان کا ٹیسٹ کر لیا گیا۔ شہباز شریف صاحب اپنی ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی کو بھی ٹیسٹ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حالات یہ ہیں کہ آج پھر وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے معاملات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سچویشن جو تیاری ہے وہ نظر کیسے آئے گی؟ تیاری ایکشن سے نظر آئے گی، ایکشن کدھر ہے وہ نظر نہیں آتا۔ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے متعلق بھی بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ حالات نہیں جس میں نواز شریف صاحب واپس آئے۔ شاید نواز شریف صاحب اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ ہی مے ناٹ بی ایبل ٹو ٹرن دا ٹائڈ۔ جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جو پنجاب اسمبلی میں کچھ روز قبل جس طرح سے معاملات دیکھے گئے، شاید ان کی مس کیلکولیشن تھی، کیونکہ یہ دعوے کر رہے تھے کہ جی پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے اتحاد کے پاس جو ہے وہ نمبرز پورے نہیں ہیں، اور نمبرز کے بعد جب اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد دیکھا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ انہوں نے حاصل کر لیا اور اکثریت ان کے ساتھ ہی نظر آئی، تو اس کے بعد ایک بڑا جھٹکا تھا موجودہ حکومت کے لیے بھی اور پی ڈی ایم حکومت، اور چونکہ نون لیگ بالخصوص پنجاب میں ان کی پوزیشن ہر اس اقدام کے بعد مزید ویک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ہر اس قسم کی موو جو ہے وہ خان صاحب کے فیور میں نظر آ رہی ہیں۔ تو نیچرلی اب پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت ہے، دے ہیو لمیٹڈ آپشنز، اور ان لمیٹڈ آپشنز میں ایک آپشن جو ان کے پاس ہے وہ مذاکرات، چونکہ اس پورے سیناریو میں اور جو ایک ڈیڈ لاک کی جو سچویشن ہے جس کا خمیازہ ملکی معیشت بالکل ایک زوال کی طرف نظر آ رہی ہے، چاہے اسحاق ڈار صاحب بار بار آ کے اس بات کا اظہار کرے کہ جی ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، ملک اس وقت بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور سیاسی جو ہمیں عدم استحکام نظر آ رہا ہے اس سے آپ کا معاشی زوال بالکل جڑا ہے۔ آپ کے بینکس جو ہے وہ ایل سیز نہیں کھول رہے، جس کی وجہ سے آئل کمپنیز بھی وہ خدشات کا مزید اظہار کر رہی ہیں کہ جی جب آئل نہیں ہوگا تو مشکل حالات کا ایک آپ کے فورن ریزروز بھی جو ہے وہ ڈپلیٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ کر رہے ہیں، تو حالات مشکل ہے، ڈالرز آ نہیں رہے آپ کے پاس، اور ایسی سچویشن میں آپ مزید رسک نہیں لیں گے۔ اور خان صاحب جن کی پاپولیرٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ویو ان کے ساتھ اس وقت نظر آ رہی ہے، جب 12 سے 13% گزشتہ سال مہنگائی کی شرح نظر آتی تھی اور وہ اس 12 سے 13% کو لے کے انپاپولر ہو گئے تھے، تو موجودہ حکومت یہ کیسے سوچ رہی ہے کہ 30-31% کی انفلیشن کو لے کے وہ پاپولر ہو جائیں گے؟ سو اس حکومت کے لیے ایک مذاکرات کا آپشن، لیکن مذاکرات اگین خان صاحب کے اس وقت ٹرمز پہ ہوتے ہوئے زیادہ دکھائی دیں گے اگر کہ حکومت اس آپشن کی طرف جاتی بھی ہے، کیونکہ میرے خیال سے موجودہ حکومت کے پاس اب وہ اسٹرینتھ نہیں بچی کہ جو وہ ڈکٹیٹ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتے، تو وہ اسٹرینتھ وہ کھوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جتنا ہی آپ حکومت میں رہ کے مشکل فیصلے کریں گے، آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایون آپ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، جو کانسٹیٹوئنسیز میں جن کی ریپرزنٹیشن ہے، ان کو بھی واپس اپنے حلقوں میں جا کے اپنی لوگوں کو جو ہے منہ دکھانا ہوگا، اور اس مہنگائی کے ساتھ جب وہ واپس اپنے لوگوں کی طرف جائیں گے تو وہ ایک خمیازہ ضرور اس چیز کا اٹھائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو توشہ خانے اور جو جتنی ہیمرنگ ہو رہی ہے عوام کے لیے کہ جی خان صاحب نے یا
گوگی نے یا بشرا بی بی نے توشہ خانے سے بڑی رقوم جو ہے وہ غبن کی ہے اور بڑے گفٹس جو ہیں وہ لے جا چکے ہیں اور بڑا کچھ انہوں نے توشہ خانے کے نعرے جو بجائے جا رہے ہیں عوام کے، عوام ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ سب کچھ بھول چکی ہیں، عوام وہ یاد نہیں رکھیں گے۔ عوام کو جو یاد ہے وہ آج پیاز کی قیمت کیا ہے، وہ آٹے کی حصول کے لیے قطاروں میں لگنا عوام کو یاد ہے، اور جس کے باوجود بھی اتنی لمبی لمبی قطاروں میں لگنے کے بعد بھی ان کو خراب آٹا وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو عوام کو آج کی قیمتیں اور جو مشکل فیصلے آپ لے رہے ہیں اس کے جو خمیازہ عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ نے ریلیف کی بات کی تھی، سو یہ موجودہ حکومت جس کے لیے سینٹر میں اب اور خان صاحب جس طرح سے بار بار کہتے آئے ہیں کہ جی 26 کلومیٹر تک کی یہ ایک حکومت ہے، تو یہ سینٹر رکھ کے کیا کریں گے اور کیا یہ جنرل الیکشنز کی طرف، کیونکہ حالات اب واقعی الیکشن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔